بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ایسپرنٹس. کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ CSS 2021 کا ایگزام بہت قریب ہے، تو میں بزی تھا اس میں، شفیق صاحب بھی بزی تھے اپنی کلاسز کو سمیٹنے میں. تو ہمارا جو گیسٹ آف دا ایوننگ کا سلسلہ تھا وہ ذرا رک گیا تھا، لیکن اب ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آج گیسٹ آف دا ایوننگ کے سیگمنٹ میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے یوٹیوب چینل CSS کلب کے اسٹوڈیو میں، ورچوئل اسٹوڈیو میں. جو میرے ساتھ اس وقت شخصیت ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک جو ہے یونیک ایسپیکٹ ہے ان کی پرسنالٹی کا. تو میں ایک بریف سا انٹرو کرواؤں گا، کوشش کروں گا کہ وہ ساری باتیں اہم بتا سکوں کہ جو کہ آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب. یہ فارمر وائس چانسلر رہ چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، جس کے کیمپسز موجود ہیں، جنا کیمپس، اولڈ کیمپس. تو ہی واز فارمر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی. اپارٹ فرام being vice chancellor Punjab University, sir had served as dean business school American University based in Dubai. اور سر کا بیسک ایریا ہے اکنامکس. دبئی جانے سے پہلے سر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں چیف آف ریسرچ بھی تھے اور بزنس اسکول کے ڈین بھی تھے. اس کے علاوہ ڈسٹنگوشڈ اسکالر کی حیثیت سے سر نے IMF کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی مختلف پوزیشن پر ایسوسیٹڈ رہے ہیں ایز گریڈ 21 آفیسر. تو سر ویری ویلکم ٹو آر دس ورچوئل اسٹوڈیو. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور اکنامک چیلنجز آف پاکستان تو ہمیشہ سے رہے ہیں، بٹ جب CSS کا ایگزام قریب ہوتا ہے تو ایک کوشچن اکانومی سے ضرور آتا ہے، اور کووڈ کی وجہ سے تو یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ویلکم ٹو CSS کلب. جی وکاس، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ CSS کرنے والوں کے لیے ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ اپنا رول پراپر طریقے سے پلے نہیں کر سکیں گے. اس کے چیلنجز بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو CSS کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیلنجز سے ہم نے نپٹنا کیسے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ گلوبلی ہو رہی ہیں وہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہی ہیں. تو آپ اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ جو ایگزام کے لیے اپیئر ہوں ایٹ لیسٹ ان کو اتنا آئیڈیا ہو جائے کہ میجر چیلنجز ہمارے کون سے ہیں، اس کووڈ کی وجہ سے ہمارے کیا کیا مسائل آگے آئے ہیں، اور اب ہم کون سی اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان جو بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے میٹیگیٹ کر سکیں. چلیں بہت شکریہ سر. سب سے پہلے پھر ہم جو بالکل کرنٹ سچویشن ہے ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، وہ ہے کووڈ-19. تو میں چاہوں گا اگر آپ ایک بریف اوور ویو میں مین کچھ ہمیں ایریاز بتا دیں، کچھ سیکشنز بتا دیں کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اکنامیکلی ہٹ تو کیا ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی کافی اسٹرگلنگ چلی آ رہی تھی، اس پہ کووڈ-19 کا کیا امپیکٹ آیا ہے، ہمارے کون سے سیکٹرز اسٹل ریزیلینٹ ہیں اور کہاں پہ انڈر پرفارمنس رہی ہے. جی وکاس، کووڈ نے تو ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور جس تیزی سے دنیا میں ترقی ہو رہی تھی اور جیسے پروجیکشنز آ رہی تھیں، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم بڑے فاسٹ پیس پر چلتے جا رہے ہیں گلوبلی. پرٹیکولرلی اگر آپ ڈیولپ اکانومیز کو دیکھیں، اور جو نیولی ڈیولپ اکانومیز ہیں ان کی اکانومیز بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھیں، لیکن یہ ایک نیچرل سا سمجھیں کہ بریک آیا ہے، اور وہ جو ایک پیس تھا وہ بڑی بری طریقے سے افیکٹ ہوا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ تو آپ دیکھیں کہ یورپین اور امریکن اکانومی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہیں
اس کا امپیکٹ بھی آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے. جہاں تک ہماری اکانومیز کی بات ہے تو ہم ویسے ہی ڈپینڈنٹ اکانومیز ہیں. ہماری جو گروتھ ہوتی ہے وہ ان اکانومیز کی گروتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو جب وہاں سلو ڈاؤن ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی سلو ڈاؤن کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ ہم گلوبل سپلائی چین کا پارٹ ہیں. اب پاکستان میں ہم بہت اچھی پرفارم تو نہیں کر رہے تھے کہ ہماری جس طرح پاپولیشن گروتھ ہے, فرض کیا وہ 2% کے اوپر گرو کر رہی ہے, انفلیشن اگر ہمارا 6-7% پر چل رہا تھا, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہماری اکانومی گرو کرے. یہ جو کمبائن افیکٹ ہے اس کو آف سیٹ کرتے ہوئے 7-8% کے اوپر گرو کرے. لیکن ٹو سم ہاؤ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مطلب ہم اس لحاظ سے کہیں گے کہ چینج آف گورنمنٹ, پھر جو مسائل پولیٹیکل لیول پر آئے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو پرٹیکولرلی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا جو پیس ہے وہ کم ہو کے تو تقریباً 1.9% پر آ گیا. اب فسکل ایئر 2019 میں اگر 1.9% تھا تو ہم نے پروجیکٹ کیا تھا کہ ہماری اکانومی گرو کرے گی تقریباً 2.4% پر. لیکن کووڈ آ گیا. اس کووڈ-19 نے جہاں دنیا ساری کو افیکٹ کیا وہاں پاکستان کو بھی افیکٹ کیا, اور فسکل ایئر 2020 میں ہماری اکانومی جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی. اور ابھی جو ایسٹیمیٹس میں دیکھ رہا تھا اس میں -1.5% ہماری گروتھ رہی ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ دیکھیں, ہر اکانومی کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ تین سیکٹرز پر ہوتا ہے. ایک اس میں ریئل سیکٹر ہوتا ہے اور ایک سروسز سیکٹر ہوتا ہے. اب ریئل سیکٹر میں آپ کا ایگریکلچر آ جاتا ہے اور مینوفیکچرنگ آ جاتا ہے, اور پھر اس کا جو ایگزلری سیکٹر ہوتا ہے یا ہیلپنگ سیکٹر ہوتا ہے وہ سروسز سیکٹر ہوتا ہے. اگر یہ دونوں سیکٹر گرو کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پھر اس کا امپیکٹ آپ کے سروس سیکٹر پر ہوتا ہے اور وہ بھی گرو کرتا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوا کہ چونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے اکانومی افیکٹ ہوئی, اور اکانومی افیکٹ ہوئی, گلوبل ڈیمانڈ چونکہ ڈپریس ہو گئی, تو ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کی جو ایک قسم کی پروڈکشن تھی وہ ہماری کافی افیکٹ ہوئی. ہمارے جو آرڈر تھے وہ کینسل ہوئے, اور اس طریقے سے تقریباً 1% ہماری جو گروتھ ہے وہ نیچے گئی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی. اب انڈسٹری جس وقت آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا امپیکٹ سروسز سیکٹر پر بھی ہوتا ہے, اور سروسز سیکٹر بھی مور دین 1% جو ہے وہ ڈکلائن آیا. اچھی بات یہ ہوئی کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ اس پینڈیمک سے افیکٹ زیادہ نہیں ہوئی, اور وہاں ایک ماڈریٹ سی گروتھ جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملی. سو اگر اکانومی کی جو اوور آل پرفارمنس بری گئی اس میں مین رول جو ہے ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کا گیا, اور اس میں دوسرا جو مین رول تھا وہ ہمارے سروسز سیکٹر کا گیا. اب اس کے پیچھے کئی اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن جو ہم اب پینڈیمک کے سینس میں جب بات کرتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری چونکہ لاک ڈاؤن ہو گئے اور اکنامک ایکٹیویٹی کرٹیل ہو گئی, جس وقت پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی ڈیمانڈ ڈپریس ہو گئی ڈیو ٹو دس کووڈ, انکم لیول کم ہوئے, تو پھر گورنمنٹ کو ایک رول پلے کرنا پڑا اور انہوں نے ایک اسٹیمولس پیکج دیا. اس اسٹیمولس پیکج کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر ایکسپینسز تھے, ایکسپینڈیچر تھے, وہ بڑھ گئے. اب وہ جو پیسہ تھا وہ بیسیکلی اگر پرائیویٹ سیکٹر بارو کرتا تو وہ اپنے گروتھ میں اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا, لیکن وہ کراؤڈنگ آؤٹ ہو گئی. یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے لے کے تو پبلک سیکٹر نے اس ایکسپینس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا, جس سے یہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوئے تھے لوگ ان کو تھوڑی بہت ہیلپ مل گئی. لیکن اس کا ہمارے ریونیوز جنریشن جو ہے وہ چونکہ کم رہی, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, تو ہماری ٹیکس کلیکشن بہت کم گئی.
لیکن ایک اچھا اثر یہ ہوا کہ نان ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ تقریباً ٹھیک رہی, تو اوور آل ایکسپینس ہمارے بڑھ گئے اور ہمارا ریونیو جو ہے وہ کم ہو گیا, تو ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ ہمارا بڑھ گیا, اور وہ کافی یعنی اس لیول پر آ گیا کہ جو تقریباً سمجھے 10.7% پر آ گیا 6.8% سے. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ انکریز کر گیا, اور وہ تقریباً 6.8% سے 10.7% پر چلا گیا, جو کہ فوڈ انفلیشن جو اس کا مین کمپوننٹ تھا وہ اس میں یعنی اس نے میجر رول پلے کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ہماری جو ایک کرنسی تھی وہ بھی ڈپریشیٹ ہوئی. یہ ساری جو ڈیولپمنٹس تھیں یہ ہماری اسی 2019 اور 2020 کے درمیانی ہوئی, تو ہماری جو کرنسی ہے وہ 13.8% کے حساب سے ڈکلائن ہوئی. یہ نمبرز جو ہیں کچھ تھوڑے بہت آپ ان کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں, یہ اپروکسیمیٹ نمبر ہیں, ابھی جو ایکچوئل نمبرز ہیں وہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آ جائے, لیکن اوور آل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریباً آپ کو یہی نمبر ملیں گے. تو اب یہ ہم پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا اس اوور آل جو گلوبل ٹرن ڈاؤن ہوا ہے, ٹرن ڈاؤن کا ایک پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے امپورٹس بھی کم ہوئی اور تھوڑی سی ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہوئی, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا بہت ریڈیوس ہوا, وہ 4.8% سے کم ہو کے 1.1% تک چلا گیا, جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے. ریمیٹنسز اس دور میں تھوڑی سی انکریز ہوئی ہیں, اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً جو انکم سائیڈ ہے وہ سرپلس میں چلی گئی ہے. تو یہ تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے بہت امپیکٹ ہے اس کووڈ کا جو کہ ہمیں نظر آیا ہے. لیکن اگر ہم فردر چیلنجز کی بات کریں تو ہماری اکانومی میں کئی اور ایسے چیلنجز ہیں جن کو ایڈریس کرنا میرا خیال ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, اور وہ پولیٹیکل ول جب تک نہیں ہوگی وہ ایشوز جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, ان کا سولوشن جو ہے پھر نہیں آ سکے گا. سوری رائٹ سر, تھینک یو فار اے کمپریہنسو اوور ویو. اب میں آپ سے پرٹیکولر کویشچن کروں گا. آپ نے بتایا انفلیشن کا بھی ذکر کیا, اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن ہم دیکھیں تو اس کووڈ کے دور میں بھی جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو تو ہم نے یہی نوٹس کیا کہ آرڈرز زیادہ ملے ہیں اور وہ پرفارم بہتر کر رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ کویشچن میرا یہ ہے آپ سے, انفلیشن کا آپ ذکر کر چکے ہیں, اس وقت جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں انفلیشن سب سے زیادہ پاکستان میں چل رہی ہے. میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا, مے بی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس میں 1-2% کا فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن ہماری 30+32 یا 33% انفلیشن چل رہی ہے اسپیسیفکلی فوڈ باسکٹ. اب دیکھیں نا, عام آدمی جو ہے نا اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے غرض نہیں ہے, اس کو اگر مین جو کھانے کی چیزیں ہیں اگر وہ بہت مہنگی ملیں گی اور اس کو یہ بھی تاثر ملے گا کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے کوئی گورننس میں ریلیف نہیں نظر آ رہا, تو پھر اس کو تو یہی لگے گا کہ اکانومی اچھی پرفارم نہیں کر رہی, رائٹ؟ تو ذرا انفلیشن پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, اور ٹیکسٹائل سیکٹر نے جو اچھا پرفارم کیا امڈ کووڈ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. وکاس, جہاں تک انفلیشن کی بات ہے تو وہ میں نے بھی آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس میں انکریز ہوئی ہے, اور وہ انکریز فوڈ انفلیشن میں ہوئی ہے جو کہ ڈائریکٹلی عام لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. اور اس میں 2 فیکٹرز ہم لے سکتے ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے, اور اس پروڈکشن کم ہونے میں ایک رول یہ جو لوکسٹ کا تھا اس نے پلے کیا ہے. پلس ہماری جو ایک بہت ہی دیر کا جو ایشو چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کسانوں کے لیے سپورٹ پرائسز ہیں
وہ کبھی بھی وہ اتنی اچھی نہیں رہی کہ جس سے ہمارے کسانوں کو انسینٹیو ملے اور وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں. تو وہ جو پروڈکشن ہے اب ویٹ کی پروڈکشن پرٹیکولرلی آپ دیکھیں جو کہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ جب کم ہو جاتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کو ملتا ہے انفلیشن پر. تو ہمارے ہاں تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے گندم, اور اس کی وجہ سے ہماری جو اوور آل مطلب فوڈ انفلیشن ہے وہ بڑھا ہے. اس کے علاوہ گلوبلی بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی وہ جو سپلائی چین ہے وہ بڑی زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہے, اور اس سے جو چیزیں ہمارے کنزمپشن کی تھیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے وہ مہنگی ہوئی ہیں, کیونکہ صاف ظاہر ہے جس وقت شارٹیج ہو جائے گی سپلائی میں اور ڈیمانڈ اسی جگہ ہوگی تو پھر اس کا اثر جو ہے آپ کو پرائسز میں ملے گا. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں مل کے انہوں نے اوور آل ہماری جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو کافی افیکٹ کیا ہے, اور اوور آل جو ہمارا انفلیشن بڑھا ہے اس میں اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی بھی کم ہوئی ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت جابز وغیرہ چلی گئیں, لاک ڈاؤن ہو گیا, اکنامک ایکٹیویٹی کرٹیلڈ ہو گئی, تو پھر جب لوگوں کی جابز نہیں ملی ہیں تو ان کی انکم جنریٹ نہیں ہوئی ہے, تو پھر وہ مارکیٹس میں بھی نہیں گئی ہیں. انہوں نے وہ جو ایک قسم کا پہلے ریزیلینس ہمیں نظر آتی تھی مارکیٹ کی وہ ہمیں نہیں مل سکی. اب جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ چونکہ گلوبلی ڈیمانڈ ڈپریس ہوئی ہے, لوگوں نے چیزوں کی چونکہ ساری دنیا میں اس کا امپیکٹ تو آیا ہے, لوگوں کی جابز گئی ہیں, لوگوں کی انکم لیول نیچے گیا ہے, لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو اس سے ان کی جو اوور آل کنزمپشن ہے وہ کم ہوئی ہے. آپ گلوبلی سارے دنیا کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں ان کی اکانومیز شرنک ہوئی ہیں, اور اس شرنک میں اس کووڈ کا ہی سب سے میجر رول آپ کو مل رہا ہے. تو جس وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں, تو ہماری ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. اسی طرح چونکہ ہمارے پاس ملک کے اندر بھی لاک ڈاؤن تھا, ملک کے اندر بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈپریس ہوئی ہے, تو ہماری امپورٹس بھی کم ہوئی ہیں. تو میں جو تقریباً فگر دیکھ رہا ہوں ہماری امپورٹس جو ہیں وہ 19.3% ویلیو میں ڈکلائن ہوئی ہیں, اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 7.5% ویلیو میں ایکسپورٹ ہوئی ہیں, ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں. سو اوور آل ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے, جو کہ پہلے 4.8% ہوتا تھا اور اسے کم ہو کے 1.1% پر گیا ہے. سو لیکن اس میں ایک اور میجر جو رول ہے وہ ریمیٹنسز کا ہے, کہ آلدو کہ دنیا میں جو اوور آل یہ جو کووڈ کی وجہ سے ڈاؤن ٹرن ہوا ہے اکانومی کا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دنیا میں ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھی ہیں. اور یہ ریمیٹنسز میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی وہ جو سیونگز تھی جو انہوں نے اپنے فیملیز کو بھیجی ہیں تاکہ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز میں وہ اچھا اپنا گزارا وغیرہ کر سکے. جن کے بھی لوگ باہر تھے انہوں نے اپنی فیملیز کو سپورٹ کیا ہے, جس سے جو ہماری ریمیٹنسز کا والیوم ہے وہ انکریز ہوا ہے. اب چونکہ سعودی عرب اور امریکہ اور دنیا کے باقی ملکوں میں جہاں پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کی جابز وغیرہ جو ختم ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ اب ہمیں نظر آئے گا, میں بھی اس سال نظر آ جائے یا اگلے سال نظر آ جائے, جس سے کہ ریمیٹنسز کم ہونے کا چانس ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آگے اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن آپ نے جو کوشچن کیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, وہ آپ کو نظر آ گیا ہے کہ اس میں ہمیں ایک پازیٹیو چیز نظر آئی ہے کہ وہ اس دفعہ ریڈیوس ہوا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جہاں تک ہماری انکم لیول ہے, فارن انکم
وہ بڑی ہے، اور اس سے ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے اس میں بھی ہمیں اضافہ نظر آیا ہے، اور وہ اس وقت 13.7 بلین تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو ہے تقریباً ہمارے 3-3.5 مہینے کی جو امپورٹس کا بل ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے انف ہے. اور یہی ایک وہ ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ کم از کم ان کے پاس اتنے ریزرو موجود ہیں کہ وہ اپنی امپورٹس جو ہیں ان کو فائنانس کر سکیں، پرٹیکولرلی جو اسینشیل امپورٹس ہیں جس میں آئلز شامل ہیں اور جس میں آپ کی مشینری، را مٹیریل، تاکہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ چلتی رہے. تو اس لحاظ سے ہم اس وقت بیٹر سچویشن میں ہیں. پلس پاکستان کو ایک اور جو بینیفٹ ہوا تھا وہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے ایک نیا پروگرام سائن کیا تھا، اس کے بھی جو پیسے پاکستان میں آیا تھا. پھر پاکستان کو تھوڑی سی ہیلپ جو ہے اپنے برادر اسلامی ممالک جس میں یو اے ای اور سعودی عربیہ شامل ہیں، پلس چائنا نے ہمیں ہیلپ کیا. سو 8-10 بلین ڈالرز جو ہے ہمیں یہ جو پیسے مل گئے تھے اس سے بھی ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن ہے وہ بہتر ہوئی تھی. اچھا سر، اب میں کوئکلی کچھ پوائنٹس بولوں گا تاکہ ہم آڈینس کو بتا سکیں کہ یہ ذرا لسٹڈ چیلنجز ہیں کرنٹلی ہماری اکانومی کے، تو پلیز ویریفائی کہ وی آر ہیڈنگ ان رائٹ ڈائریکشن کہ یہی چیلنجز ہیں. سب سے پہلے ڈیٹ سروسنگ، قرضے جو ہیں ہمارے، بیرونی قرضے اور اندرونی قرضے، یہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر انرجی کرائسس جو کہ ایک تو ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کاسٹ آف جنریشن پر یونٹ الیکٹریسٹی اور پر یونٹ آف کیوبک یونٹ آف گیس وہ کافی زیادہ آ رہی ہے فار ہاؤس ہولڈ ایز ویل ایز فار ڈومیسٹک فار انڈسٹری. تو انرجی کرائسس از اسٹل اے چیلنج فار دا اکانومی آف پاکستان. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکس کلیکشن. وہ آپ نے مینشن تو کیا کہ کس وجہ سے کم رہی، لیکن ٹیکس کلیکشن اینڈ ٹیکس کلچر کا نہ ہونا اینڈ اوور ٹیکسنگ، دیز آر اسٹل چیلنجز آف اکانومی آف پاکستان. اور پھر ہماری سیکیورٹی کی سچویشن کی وجہ سے جو ہمارے سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی جو ہے ہماری اکانومی چونکہ اتنا پروڈیوس نہیں کر رہی، اتنا ارن نہیں کر رہی، تو وہ بھی ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. تو انفلیشن بھی ہمارے لیے چیلنج ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت ہر پوائنٹ کو ایلیبریٹ کرتے چلے جائیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں سو بریفلی ڈسکس کریں تاکہ ہم سارے پوائنٹس کر سکیں اس کے اندر کنسیڈر. رائٹ جی سر. تو پہلا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں ڈیٹ سروسنگ کا. ہماری چونکہ اکانومی اس وقت اتنی اچھی پرفارم نہیں کر رہی ہے تو ہمیں باہر سے بھی کرنا پڑ رہا ہے اور ڈومیسٹکلی بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس کی سسٹینیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے جی ڈی پی ریشو کے ساتھ، اور اگر ہم یہ ہماری یہ جو ریشو ہے بڑھتی چلی جائے گی تو پھر یہ ہمارے لیے ڈیٹ انسسٹینیبل ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت ہمارا جو ڈیٹ کی سچویشن ہے وہ ہم 93% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے ہیں، اور اس ڈیٹ کی سروس کرنے کے لیے اب ہمیں بعض اوقات بارو کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. سیکنڈ آپ نے بات کی، یا میں جس کو سمجھتا ہوں ایک بڑا چیلنج ہے، وہ ہمارا ٹیکس کلیکشن پر ہے. ہمارا ہمیشہ سے ایک ٹارگٹ ہم رکھتے ہیں کہ ہم اس کو اچیو کریں گے، لیکن ٹو سم ہاؤ ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. یا تو ہم ان ریئلسٹک وہ چیلنج رکھتے ہیں، اس ٹارگٹ کو ہم رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی مشینری جو ہے ایفیشینٹ نہیں ہے جو کہ اس کو اچیو کر سکے، یا پھر ہم ویسے ہی اس کے اندر اتنی پلفریجز ہیں، اتنے اس کے اندر پرابلمز ہیں کہ ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے.
ابھی بھی یہ ہمارا میجر چیلنج ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیلنج اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس میں کمی نہیں ہوئی ہے. اس دفعہ بھی ہمیں جو ہمارے ٹارگٹس تھے اس سے بہت کم ہماری کلیکشن ہے, اور اینٹیسپیشن یہی ہے کہ اس دفعہ بھی ہم اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکیں گے, اور ہمارا یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھ جائے گا, کیونکہ ہماری اگر انکم ریونیو ہمارے کم ہوگا اور ہمارا ایکسپینس کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمارا جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں انرجی پر. تو انرجی تو بڑی دیر سے ہمارا ایشو رہا ہے, اور مجھے یہ بھی آنر رہا ہے کہ میں این ٹی ڈی سی جو ایک وابڈا کی کمپنی ہے جو کہ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے, اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز میں رہا ہوں, اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس تھے وہ اس کے اندر ان کو پیش کیا جاتا تھا. تو وہاں پر ہم نے یہ اینالائز کیا جو بھی بورڈ ممبرز تھے کہ ہمارا جب تک انرجی مکس ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک پر یونٹ کاسٹ ہماری جو ہے وہ نہیں کنٹرولیبل ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہائیڈل کی طرف جائیں اور تھرمل سے کم اس کی پروڈکشن کی طرف جائیں. اب ڈائریکشن ہماری درست ہوتی جا رہی ہے, ہم ایک انرجی مکس ایسا لا رہے ہیں جس کے اندر ہم ایئر بھی انکلوڈ کر رہے ہیں, اس میں پروڈکشن میں سولر بھی ہے, اور تمام آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی پروڈکشن جو ہے اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سٹل اگر ہم اس میں ہائیڈل کا جو ایک شیئر ہے اس کو انکریز نہیں کرتے تو ہماری جو کاسٹ ہے پر یونٹ وہ بڑھتی رہے گی, اور یہ ایسا چیلنج ہے کہ جس کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن, آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ انکریز نہیں ہوگی. ریزن بینگ کہ آپ کی جو اگر انرجی کا بل بڑھتا رہے گا تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹو نہیں رہیں گے, اور جو کسان ہے وہ بھی پھر آپ کو وہ پروڈکشن میں انکریز نہیں دے سکے گا, کیونکہ اس کی ان پٹ کاسٹ جب تک آپ پروڈیوس نہیں کرتے اس کو جو مارجن ہے جو اس کا پروفٹ ہے اگر اس کو نہیں ملتا تو وہ پھر کبھی بھی ان کراپس کی طرف نہیں جائے گا جہاں پر اس کی کاسٹ بڑھے گی. سو یہ ایک ایسا چیلنج ہے, جب تک اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنی آؤٹ پٹ کو بڑھا نہیں سکیں گے, چاہے وہ انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے چاہے آپ کی ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے. آپ نے پہلے ایک کوشچن کیا تھا ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کا, اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی یہ جو لاک ڈاؤنز ختم ہوئے ہیں گلوبلی تو ڈیمانڈ جو ہے وہ باہر سے آنی شروع ہوئی, اور ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں آپ کو بڑی ایک ایکٹیویٹی نظر آئی, اور بلکہ پچھلے دنوں میں نے بھی وہ خبر پڑھی تھی کہ کم از کم 200,000 لوگوں کی جو ہے نا اسکلڈ ورکرز کی یہ جو ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں کمی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ پروڈکشن کو کافی حد تک افیکٹ کر رہی ہے. تو یہ اب اس میں ایک رول جو ہے آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے ایک تو انڈسٹری کو ان انٹرپٹیڈ سپلائی دی ہے, اور سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پچھلے سال سے آپ کے پاس زیادہ بل آ رہا ہے تو اس جو ایڈیشنل بل ہے وہ آپ کو ہاف دیں گے, یعنی ایک قسم کی آپ نے اس میں آپ سبسڈی پرووائڈ کی ہے, اور اس سبسڈی کی وجہ سے آپ کا یہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں بڑی زبردست آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی آپ کے جو یہ سٹیپس ہیں وہ کتنا بڑا ایک امپیکٹ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر پر لا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے انرجی جو ہے وہ آپ کی ایک سمجھیں کہ باٹم لائن ہے آپ کی انڈسٹری کو آگے لے کے جانے کے لیے. سو اس چیلنج کو ایڈریس کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں انفلیشن پر. تو انفلیشن کی ہم آلریڈی بڑی تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ مینلی ایک تو دنیا ساری میں ہی انفلیشن ہے, لیکن پاکستان میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اوور آل پروڈکشن ہے ایک تو اس میں کمی آئی ہے, جو کہ ہماری فوڈ سے ریلیٹڈ پروڈکشن ہے, اور اس میں ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے جس سے کہ اس کی
پرائسز میں اضافہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں ایک تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہمیشہ سے واٹر کی اویلیبلٹی پرابلم رہا ہے، فرٹیلائزر جو ہے اس کی اویلیبلٹی کا پرابلم ہے، پھر یہ جو انرجی کی ایک تو انرجی کی اویلیبلٹی اور پھر اس کی افورڈیبلٹی، یہ بھی ایشو رہے ہیں. پھر اس دفعہ جو ہے وہ لوکسٹ کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. سو کئی فیکٹر ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے فوڈ کی پرائسز کو افیکٹ کیا ہے اور انفلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے. سر لاسٹ بس سیکیورٹی ایکسپینڈیچرز ہماری اکانومی کا ایک چیلنج ہے، اور اکنامک ڈپلومیسی، آپ فارن سروس اکیڈمی میں بھی ینگ ڈپلومیٹس کو پڑھاتے رہے ہیں، مجھے اس بات کا علم ہے. تو اب فیٹف کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بس بریفلی بتا دیجئے سیکیورٹی ایکسپینڈیچر جو ہمیں کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو جیو پولیٹیکل سچویشن، اینڈ if we see economic diplomacy کا نہ ہونا یا اس کا اسٹریم لائن میں نہ ہونا، are these two challenges of our economy؟ جی بالکل وقاص، آپ نے یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے، کیونکہ ہم اس وقت جس جیوگرافک سچویشن میں ہے، ہمارے جو انڈیا ایک سائڈ پر ہے، پھر افغانستان، پھر ہمارے ایران کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں، تو ہمیں سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے اس ایکسپینس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی ایک ہماری بارڈر ذرا خاموش ہوتا ہے تو دوسرا بارڈر جو ہے اس کے اوپر ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو ہمیں ہر طرف جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ڈپلومیسی کی بات ہے تو ٹو سم ہاؤ اس وقت جو گلوبل یہ ایک گروپنگ ہو رہی ہے، اس میں ہم جب تک اپنے آپ کو رائٹ پلیس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے یہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں یہ کبھی بھی ایڈریس نہیں ہوں گے. ہمیں اس ڈپلومیسی کو سامنے رکھ کے تو اپنے فیصلے کرنے ہوں گے، اور وہ ڈپلومیسی یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے دشمن کون سے ہیں، اور کون سے وہ ملک ہیں جو کہ ہمیں یہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہمارا ملک جو ہے نہ صرف وہ سیکیور ہو بلکہ وہ ترقی کر سکے. تو ہمیں اس وقت ان گروپس کو ڈپلومیٹکلی ان کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو الائن کرتے رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جس وقت ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں ہمیں کافی امبیرسمنٹ اٹھانا پڑتی ہے، اور وہ بجائے ہمارے ساتھ سائڈ کرنے کے کسی اور سائڈ پر سائڈ ہو جاتے ہیں. تو اب ریئلسٹکلی ہمیں بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان سارے چیلنجز کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ایڈریس کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اپنے سیکیورٹی کے ایکسپینس جو ہیں اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ہمارا ایک گروئنگ کنسرن رہنا ہے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اس ایڈیشنل سیکیورٹیز کے جو سٹیپس ہیں اس کو فائنانس کرنے میں ہمیں منی پمپنگ کرنی پڑے گی ود دا پیسج آف ٹائم. ڈپلومیسی جو ہے اس وقت نیڈ آف دا ٹائم ہے، اور اس میں ہمیں بڑا ایکسپلسٹلی جا کے ان ملکوں کے ساتھ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس وقت تھوڑا سا پرابلم ہمیں اپنے جو نیچرل ایلائز ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اس لیول پر بھی ہمیں تھوڑا سا پرابلم فیس ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ریزن بینگ کہ آپ دیکھیں پاکستان کی ایک سبسٹانشل لیبر فورس سعودی عربیہ اور یو اے ای میں اس وقت امپلائڈ بھی ہے اور بزنسز بھی کر رہے ہیں، پلس آپ کی مین ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی
سعودی عربیہ اور UAE اور ادھر مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جا رہی ہے. اگر آپ اوور آل اس چیز کو دیکھیں تو کم از کم $10 بلین کے لگ بھگ آپ کی ریمیٹنسز ادھر سے آ رہی ہیں. $10 بلین کا ٹریڈ پرٹیکولرلی آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں ان ملکوں میں جا رہی ہیں. پھر آپ کی ایک بہت بگ جو لیبر فورس ہے وہ یہاں امپلائڈ ہے. تو اگر ان ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ اس کا پاکستان کی اکانومی پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے. تو اس وقت ضرورت یہی ہے کہ ہم ڈپلومیٹیکلی ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائیں کہ جس سے ہمارے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات جو خراب نہ ہوں, اچھے ہو جائیں. اور کیونکہ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے ہمیں مشکل ٹائم پر بھی ہیلپ کیا ہے, سو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں خراب ہوں. ایک ایگریسو ہمیں اپنی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی تاکہ انڈیا جو سپیس لے رہا ہے اس سے ہم یہ والی سپیس واپس لے لیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم کافی ایک بہتر سچویشن میں ہو سکتے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, باقی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس سے متفق ہو. سر بہت بہت شکریہ. میں کوئکلی کنکلوڈ کرتا ہوں جو آپ نے کہا. ہمیں اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل اکنامک چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے پولیٹیکل لانگ ٹرم ویژن, پولیٹیکل ول, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, پولیٹیکل سیٹلمنٹس ود دا ٹنج آف اکنامک ڈپلومیسی ریکوائرڈ ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جب ہمیں دوبارہ آپ سے بات کرنی ہوگی تو ہم پھر درخواست کریں گے آپ سے کہ تھوڑا سا ٹائم. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ وکاس, تھینک یو. خدا حافظ.